السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے موضوع یہ ہے کہ ہم نوجوان نسل اس قدر ڈپریسڈ کیوں ہیں، ہم کیوں اتنے ہجوم میں ہونے کے باوجود خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں، اتنے رشتے، اتنی دوستیاں، احباب رکھنے کے باوجود ہم یہی سمجھتے ہیں کہ کوئی ہم سے مخلص نہیں ہے۔ اور سب سے اہم بات کہ ہم ہر چیز پہ لیبل لگا دیتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے نا ٹاکسک ہے، اور مجھے تو بس ہر وقت جو ہے نا ان لوگوں سے بچ کے رہنا ہے۔ اور ہمیں یہ کیوں فیل ہوتا رہتا ہے کہ لوگ بس ہمیں ہی تکلیف دینے کے لیے کھڑے ہیں۔ تمام نعمتیں ہمارے پاس ہیں، تمام چیزیں ہمارے پاس ہیں، سہولتیں ہمارے پاس زیادہ ہیں، ایکسپلور ہم لوگ زیادہ کر سکتے ہیں، تو ایسا کیوں ہوا ہے کہ انسان اتنے ہی زیادہ اس کو تنہا محسوس کرتے ہیں اور اتنا ہی زیادہ انسان جو ہے غم اور تکلیف کا شکار رہتا ہے؟ بہت سارے پوائنٹس جو میں نے دیکھے ہیں، آپ ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے، مگر جو میں نے آبزرو کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایک تو بہت کول بننا چاہتے ہیں۔ اس کول بننے کے لیے ہمیں جو چیزیں مائل کرتی ہیں، کھینچتی ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم ایسی شعر و شاعری کرنا شروع کر دیتے ہیں جس میں بہت زیادہ غم جھلک رہا ہوتا ہے یا رومانویت ہوتی ہے۔ ہم ایسے سانگس سنتے ہیں جس میں تنہائی اور اس طرح کی چیزوں کی جو ہے، اور محبت اور محبوب کا دھوکہ دے جانا، مطلب کہ اسی طرح کی چیزوں کے گرد وہ چیزیں گھوم رہی ہوتی ہیں۔ ہمارے پسندیدہ لٹریچر بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، جو ہم کتابیں پڑھ رہے ہیں، جو ناولز ہم پڑھ رہے ہیں، وہ ساری چیزیں انہی باتوں کے گرد گھومتی ہیں کہ یا پیار محبت ہے، یا تکلیف ہے، یا کوئی دھوکہ دے رہا ہے۔ اوپر سے اللہ اکبر، ڈرامے بھی ایسے ہیں کہ ہر وقت سازش، ہر وقت رونا دھونا، ہر وقت مطلب کہ انسان کے مائنڈ کو کچھ بھی پازیٹیو نہیں مل رہا۔ ایک تو ہمارے پاس گیجٹس بہت ہیں، تو جو دل کیا، جیسے دل کیا، کسی کی کیفیت کو خود پہ طاری کر لیا اور کسی پہ کوئی اور کیفیت طاری کروا دی، یہ بھی ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی سوچ کے اوپر، آپ کے ایموشنز کے اوپر، آپ کا ماحول، آپ کی سوچ بہت اثر انداز ہوتی ہے۔ تو آپ جو پڑھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کے اندر نہ چاہتے ہوئے جگہ بنا لیتی ہے، آپ کو علم بھی نہیں ہوتا اور آپ ان چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات آپ بیٹھے بیٹھے غمگین ہو جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ ایک تو ویسے ہی اپنی روح کو کوئی اچھی غذا نہیں دے رہے، کیونکہ روح جو ہے اس کا تعلق جو ہے آسمان سے ہے، تو اس کی غذا بھی آسمانی ہے، کیونکہ جیسے انسان کا جسم ہے اس کا تعلق زمین سے ہے، تو اس کی غذا بھی زمینی ہے۔ تو انسانی جسم کا جیسے زمینی غذا سے تعلق ہے، ایسے ہی ہماری روح کا تعلق آسمانی غذا سے ہے۔ یعنی آپ کی جو سول ہے اس کو ضرورت ہے روحانیت کی، اچھے کاموں کی، ذکر اذکار کی، اللہ کی یاد کی، اللہ سے محبت کی۔ جب آپ دیتے ہیں تو اس کی فیڈ پوری ہوتی ہے تو پرسکون اور مطمئن ہوتی ہے، مگر اس کی فیڈ بھی پوری نہیں ہے، پھر آپ ایکسٹرا بوجھ ڈال دیتے ہیں اس کے اوپر، مختلف چیزوں کا جو الگم بلغم آپ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد سیکنڈ چیز جو یہ ہوتی ہے کہ ہمیں بہت زیادہ شیئرنگ کی عادت ہو گئی ہے۔ ہم ہر چیز بہت زیادہ شیئر کرتے ہیں اور بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ جب آپ بہت زیادہ شیئر کر رہے ہیں، نظر برحق تو ہے ہی ہے، مگر آپ بھی تو خالی ہوتے جا رہے ہیں نا اندر سے۔ جب آپ اندر سے خالی ہو گئے ہیں تو آپ کچھ بھرے ہوئے نہیں ہیں، تو آپ کو پھر ایک دم سے بے چینی محسوس ہوگی، آپ کو ایک دم سے اضطراب ہوگا کہ اب کیا ہوگا، ایسے کیا ہوگا۔ اور جب آپ بہت زیادہ شیئر بھی کر لیتے ہیں تو بہت سارے اور خدشے بھی لاحق ہو جاتے ہیں کہ اب دوسرا میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا، یا پتہ نہیں میری اس بات کا کوئی غلط مطلب نہ لے لیا جائے یا فائدہ نہ اٹھا لیا جائے۔ اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ جب آپ شیئر کر لیتے ہیں تو بعض اوقات سننے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کوئی انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے اور کوئی مسائل بنا دیتا ہے اور کوئی کچھ اور سمجھ کے بیٹھ جاتا ہے، تو یہ بڑا مسئلہ ہو گیا۔ پھر تیسری چیز جو ہے کہ جس سے ہم لوگ جو ہے نگاہ چڑا کر بیٹھے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل کے پاس علم ہی نہیں ہے دین کا۔ ہم دین کا علم صرف اپنی ذہانت اور اپنی عقل پہ لینا چاہتے ہیں، اپنی مرضی اور منمانی پر لینا چاہتے ہیں۔ ہمیں ہر سکولر میں مسئلہ نظر آ رہا ہوتا ہے، ہر سکولر پہ ہم لوگ تنقید کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے اوپر ہمارا یقین نہیں ہوتا اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا آپ اور میں قرآن کو صحیح طرح سمجھ گئے ہیں؟ کیا ہم قرآن کو صحیح طرح انڈرسٹینڈ کر گئے ہیں؟ ہمیں احادیث کا علم ہے، پتہ ہے احادیث کیسے جمع ہوئی اور ان کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہمیں عربی زبان پہ بھی عبور حاصل ہو گیا ہے کہ اب
ہم جو ہیں ان لوگوں پہ تنقید کرنا شروع کر دیں جو علم اور فہم میں ہم سے بہت بلند ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ آپ کا اوپینین ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، آپ کی عقل میں وہ بات نہیں آ سکتی، مگر آپ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ سارا مسئلہ جو ہے اسی بندے میں ہے۔ تو ایک چیز ہمارے اندر جو یہ آئی ہے کہ ہمیں کانفیڈنس کے نام پر ہمیں بالکل ہی یہ بنا دیا گیا ہے کہ کسی کی بات نہیں سننی، کسی پہ یقین نہیں کرنا، جو بس تمہاری عقل کہتی ہے وہی ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے، انسانی عقل ہے، ناقص ہے، کبھی دوسرا بھی سمجھنے میں غلطی کر سکتا ہے، جیسے کبھی کسی اسکالر سے اگر غلطی ہو سکتی ہے تو ہم بھی سمجھنے میں غلطی کر سکتے ہیں، تو ہم بھی کبھی غلط ہو سکتے ہیں، ہماری انڈرسٹینڈنگ بھی غلط ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں اپنی انڈرسٹینڈنگ کو درست کرنے کے لیے کیا چیز چاہیے کہ ہم ان لوگوں سے رابطے رکھیں جو ہمیں صحیح نالج دیں، جو ہمیں قرآن اور سنت کے قریب لے کے جائیں، جو قرآن اور سنت کی بات کرتے ہیں۔ اور پھر چوتھی چیز یہ ہے کہ نوجوان کو ذرا رنگ بھرنگی اور اس طرح کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ذرا اس کو اچھل کود اور اس طرح کی چیزیں پسند آتی ہیں۔ ہر ایک کا مزاج ایسا نہیں ہوتا، مگر عمومی بات کی جائے تو سب کا یہی مزاج ہوتا ہے کہ شور و گل اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں ہمیں بہت مائل کرتی ہیں، اور دین سادہ ہوتا ہے، دین میں نفاست ہوتی ہے، تو نفاست پھر ہر طبیعت کو پسند نہیں آتی، تو ہم اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ ہم لوگ دین کو سیکھنا ہی نہیں چاہتے، اور اس کا ایک سب سے بڑا جو میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ عذر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ پھر ہمیں عمل کرنا پڑ جائے گا۔ یہ کوئی لاجک نہیں ہے کہ آپ پوری زندگی جاہل رہے تو اب اللہ کو کیا کہیں گے؟ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تمہارے پاس ہر طرح کی سہولت تھی، ہر چیز تم ایک کلک پر سیکھ سکتے تھے، تمہیں کیوں نہیں سیکھا؟ تو آپ یہ کہیں گے کہ اس لیے کہ ہم عمل نہ کرنا پڑ جائے۔ جب آپ سیکھیں گے آپ کو خود ہی محبت پیدا ہو جائے گی، تو آپ کا عمل کرنے کو بھی دل کرے گا۔ کوئی بھی راتوں رات متقی اور صالح نہیں بن جاتا، سب کی سٹرگلز ہیں اور سب کوشش کرتے ہیں۔ پھر ہر وقت ایک ہی غم کو سوچتے رہنا، جب ہم ایک خوشی پہ اس طرح بار بار خوش نہیں ہو سکتے، ایک جوک پہ بار بار اس طرح ہنس نہیں سکتے، تو ایک ہی غم کو اپنے سر پہ مسلط کر کے خود کو بیچارگی محسوس کرا کے احساس کمتری کی مار مار کے ہمیں کون سی خوشی ملتی ہے؟ کیونکہ شیطان کا کام ہے وسوسہ ڈالنا، اب وہ وسوسہ ڈال دیتا ہے دوسروں کو لے کر، تو ظاہری بات ہے اب آپ اسی سوچی جا رہے تو آپ غمگین ہو گئے، اب آپ کو دکھ ہوگا، اب آپ کو تکلیف ہوگی، تو آپ پروڈکٹیو کام نہیں کر سکیں گے، آپ تو غم ہی لے کے بیٹھ گئے، آپ کو تو دل ہی کمزور پڑ گیا۔ پھر دیکھیں میں نے کہا کہ ہم وہ شیئرنگ کی عادت ہو گئی ہے، اب ہمیں ہر چیز میں ایکسپریشن بھی اپنی مرضی کا چاہیے اور زیادہ چاہیے۔ نوجوان نسل کا سب سے بڑا مسئلہ کہ اپنی مرضی کا ایکسپریشن نہیں ملا تو ڈپریشن ہو گیا۔ کسی نے آپ کو برتھ ڈے وش نہیں کیا، کسی نے آپ کو ٹائم پہ رپلائی نہیں کیا، کسی نے آپ کو، اگر وہ پہلے آپ کا بہت کلوز فرینڈ تھی یا فرینڈ تھا، اگر لڑکے ہیں تو یعنی لڑکے کا دوست لڑکا ہے اور لڑکی کا دوست لڑکی ہے، اور اب بھی وہ چینج ہو گئی، آپ کو وقت نہیں دے رہا ہے، اسی کے مزاج میں کوئی خرابی آئی ہے، تو آپ فوراً سے پریشان ہو کے بیٹھ جائیں گے، آپ کو تکلیف ہونا شروع ہو جائے گی۔ ایسا کیوں؟ ایسا نہیں کرنا۔ اور پھر سب سے اہم لاجک، حرام رشتے جو ہم بنا لیتے ہیں، ہمارے ہاں بہت سارا یہ جو مسئلہ ہے نا وہ انہی چیزوں کے ہیں جو ہم نے حرام ریلیشنز بنائے ہوئے ہیں۔ اچھا پھر اس میں سننا بھی نہیں چاہیں گے یہ حرام ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، ایک لڑکا اور لڑکی اگر وہ بہن بھائی نہیں آپس میں اور ان کا نکاح بھی نہیں ہوا یعنی وہ میاں بیوی بھی نہیں ہے، تو اب تیسرا رشتہ وہ جو دوستی کا جس کو آپ نام دیتے ہیں وہ آپ کو سکون دے گا؟ حرام کبھی آپ کو سکون دے سکتا ہے؟ وہ تو آپ کو تکلیف ہی دے گا۔ پھر ظاہری بات ہے کہ پھر جب رسوائی ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں ایسا کیوں کہ آپ نے اعتبار غلط جگہ پہ کیا۔ حرام پہ کون اعتبار کرتا ہے؟ اعتبار تو حلال چیزوں پر ہوتا ہے، پاکیزہ چیزوں پر ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہماری بڑی جو ہیں ایک ڈائریکشن پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس رخ میں جا رہے ہیں، ہم کس سمت میں جا رہے ہیں، ہم خود کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ ساری چیزیں ہم لوگ کرتے ہیں، اتنا میس ہم نے اپنے ارد گرد کر لیا ہے، تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ اچھا ہو جائے۔ کیسے اچھا ہو جائے؟ پھر ہمیں اعتماد نہیں ہے۔ ہم اچھے لوگوں کو آپ خود اتنی محبت دے رہے ہیں جتنی آپ ان سے لینا چاہتے ہیں، آپ خود بھی تو رحم کر کے دیکھیں، آپ خود بھی تو معاف کر کے دیکھیں، کبھی آپ آگے بڑھ کے پہل کر کے تو دیکھیں، بدگمانی دور کرنے کی کوشش تو کریں، آپ کو نہیں ہوگی۔ کچھ لوگوں کو اگر انگزائٹی ڈپریشن ہوتے ہیں ان کی ریزنز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کی زندگی میں حادثات اور چیزیں ایسی ہوتی ہیں، مگر عموماً لوگوں کی زندگی میں ایسے حادثات اور چیزیں نظر نہیں آتے، مگر وہ اتنے اپسیٹ کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ سے دور ہیں۔ یہ صاف سی بات ہے، آپ کو اللہ سے محبت نہیں، اور سب سے اہم چیز کہ آپ پروڈکٹیو کام بھی نہیں کرتے، آپ نے کسی ڈاکٹر کو بھی نہیں دکھانا۔ دیکھیں روحانی علاج کے ساتھ دوسرا علاج بھی ضروری ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، آپ ایکسرسائز نہیں کرتے، آپ نے اپنے کو وقت نہیں دیتے، آپ وہ وقت جو آپ نے اپنے آپ کو دینا تھا، اللہ کو دینا تھا، بیکار چیزوں پہ لگا رہے ہیں، فضول کام جو زیادہ کرتے ہیں نا، آل ٹائم سوشل میڈیا کی اسکرولنگ پر لگے رہتے ہیں، آل ٹائم جنہیں اپڈیٹ رہنا ہوتا ہے، آل ٹائم. اور یہ سب سے بڑا مسئلہ اب جو میں بیان کرنے لگی ہوں کہ فلاں برانڈ، فلاں چیز، فلاں کھانا، فلاں یہ اسٹیٹس لگانا ہے. اپنی اسٹیٹس کو جو امپروو کرنے کے لیے ہم لوگ کام ہلکان ہوئے ہیں نا، اس نے بھی ہمارا ذہنی سکون لے لیا ہے کہ ہمیں دوسروں سے بہتر آنا ہے، بہترین لگنا ہے، نمایاں لگنا ہے. اس چیز نے بھی ہمیں پاگل کر دیا. پھر عموماً لوگوں میں سیلف کانفیڈنس کے نام پہ اور اس نام پہ کہ تم بہت اسٹرانگ ہو، ہم انہیں تنہا کر دیتے ہیں. وہ لوگ خود ہی تنہا کر دیتے ہیں کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، صحابہ ان کے ساتھی تھے. تو ہر انسان کو ساتھی کی ضرورت پڑتی ہے. کسی ساتھی کا ساتھ ہونا، ساتھی کے ساتھ اٹیچ ہونا یہ کمزوری نہیں ہے. ہر چیز چونکہ اعتدال میں اچھی لگتی ہے، تو اعتدال ہمیں دین سکھاتا ہے. ہم اعتدال میں کام نہیں کرتے، اس لیے ہمیں بھی ڈپریشن ہوتا ہے. ہم متوازن نہیں رہتے. جب متوازن نہیں رہتے تو ہمارے مسئلے بھی بڑھ جاتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو غور کریں کہ آپ کھاتے کیا ہیں، آپ پڑھتے کیا ہیں، آپ سنتے کیا ہیں، کیونکہ آپ کی سینسز آپ کے اوپر بہت جو ہے نا اثر انداز ہوتی ہیں کہ آپ کیا کھا رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، آپ کے دوست کیسے ہیں، آپ کو مشورے دینے والے کیسے ہیں، آپ کن کو دیکھ رہے ہیں، آپ کن کو اپنا فالو کرنے کے لیے آئیڈیلائز کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. اس لیے بھی ہم لوگ مختلف مسائل کا شکار ہیں. آپ اپنے لیے کتنی حفاظتی دعائیں پڑھتے ہیں، کتنی اپنی پروٹیکشن کرتے ہیں، آپ کو کتنا کچھ پتہ ہے دین کے حوالے سے. تو یہ ساری چیزیں پھر ظاہر بات ہے جب آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں، کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے. پھر صبر کی کمی ہے ہمیں بہت صبر کی کمی ہے. ہم کسی کی اوپینین نہیں سن سکتے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. کسی نے ذرا سی ہمارے خلاف اوپینین دے دی یا بات کر دی، ہم اپسیٹ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. حالانکہ ہم سب کچھ جانتے ہیں کہ کسی کے نے اگر بات کر دی تو لازمی بات تو نہیں اس کی بات ہماری ذات پہ فٹ ہے اور ٹھیک ہو. ہم اس کی بات کو اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں؟ اگر کوئی صحیح تنقید کرتا ہے تو ایکسیپٹ کر لیں، ٹھیک کر لیں. اور اگر نہیں تو آپ کیوں ہلکان ہو رہے اس نے آپ کو غلط سمجھا. ہم ہمیشہ اپنا امیج پرفیکٹ رکھنے کی کوشش میں بھی خود کو اس طرح کی چیزوں پہ ملوث کر دیتے ہیں، پریشانی میں، غم میں. تو ہمیں ان چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے، خود ساختہ غموں سے بچنا ہے. کچھ غم ہم پر آتے ہیں اور کچھ غم ہم طاری کر لیتے ہیں. تو وہ جو غم ہم طاری کر لیتے ہیں نا، ان سے ہمیں خود سے بچنا ہے کہ ہم لوگوں کی میں وہ صابر ہوں اور میں نے بہت غم برداشت کیا. اب ہمیں نا یہ بھی بننے کی بڑی ایک چاہ پیدا ہو گئی ہے ہمارے اندر. تو یہ نہیں، ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے، ان باتوں سے بچنا ہے. عموماً ہر وقت اسٹیٹس لگا کے غمگین شاعری لگانا یا غمگین باتیں کرنا بھی آپ کو جو ہے غم میں مبتلا کر دیتا ہے. تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا ہے. پازیٹیو چیزیں دیکھیں، پازیٹیو چیزیں سنیں، پازیٹیو رہیں، ہنسیں. تو پھر آپ کو اچھا بھی محسوس ہوگا اور آپ ان چیزوں سے نکل بھی آئیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.